اما بعد اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی یہ مجلس یوم جمہوریہ کے نام سے منعقد کی گئی ہے اور آج پورے ملک کے اندر جگہ جگہ باشندگان وطن مسرتوں کا، خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، ترانے پڑھ رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں اور ہندوستان کی شان میں قصیدے پڑھ رہے ہیں. اور باشندگان وطن کے لیے آج کا دن انتہائی شادمانی اور مسرت کا ہے، بے انتہا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آزاد ہندوستان کو آج ہی کے دن 26 جنوری 1950 کو اپنا قانون میسر آیا، اپنا دستور ملا، جس دستور کی بنیاد پر انسان زندگی گزارتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی ملک اور کوئی بھی سوسائٹی بغیر قانون کے چل نہیں سکتی. انسان اگر کسی قوم کا پابند نہیں ہے، کسی ملک کا پابند نہیں ہے یا پھر کسی مذہب کا پابند نہیں ہے تو پھر اس کی زندگی صحیح طریقے سے گزر نہیں سکتی. اور آج کے زمانے میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں مکمل طریقے سے آزاد ہوں اور کسی طرح کی پابندی میرے اوپر نہیں ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے. یا تو وہ مذہب کا پابند ہوگا، یا وہ ملک کے قانون کا پابند ہوگا، یا وہ معاشرے کے اندر جو پابندیاں ہیں اس کو مانتا ہوگا. تو آزادی بہرحال ایک نعمت ہے، لیکن اس آزادی کو پروسیڈ کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے ایک دستور کی ضرورت پڑتی ہے، ایک قانون کی حاجت پیش آتی ہے. ورنہ ہر انسان آزاد ہو جائے اور معاشرہ بجائے اس کے کہ صالح بنے اور نیک بنے، ایک فساد برپا ہو جائے، ایک تباہی معاشرے کے اندر پیدا ہو جائے. اس لیے جب ہمارا ملک صدیوں کی جہد مسلسل کاوشوں اور کوششوں کے بعد، لاکھوں قربانیوں کے بعد، ہزاروں شہادتوں کے بعد، اور وہ ایسے عام لوگ نہیں تھے جنہوں نے اس ملک کے لیے شہادتیں دیں، وہ بڑے اصحاب فضل و کمال اور بڑے عظیم الشان لوگ تھے. وہ ہمارے اور آپ جیسے نہیں تھے، وہ بڑے باہمت، باحوصلہ، با کردار، مجاہدانہ شان کے حامل اور اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، ایک قوم تھے، ایک معاشرہ تھے، پورا ایک ملک تھے اپنی ذات کے اندر. وہ لوگ تھے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے تختہ دار کو چوما، پھانسی کے پھندوں پر جھول گئے، ان کو آگ کے اندر زندہ جلا دیا گیا، ظلم و تشدد کا وہ بازار ان پر گرم کیا گیا، جس کی تاریخ، جس کی مثال تاریخ انسانی میں مل نہیں سکتی. ایسے مظالم کیے گئے صرف اس بنیاد پر کہ یہاں کے لوگ آزادی کا نام لینا چھوڑ دیں، یہاں کے لوگ غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جائیں. لیکن وہ چٹان پسند، حوصلہ مند لوگ تھے جنہوں نے آزادی کا نعرہ دیا، جنہوں نے وہ انگریزوں بھارت چھوڑو کا نعرہ دیا، جنہوں نے سینہ سپر ہو کر کے مل کر کے انگریزوں کا مقابلہ کیا. حالات سازگار نہیں تھے، حالات مناسب نہیں تھے، تعداد نہیں تھی، افواج نہیں تھے، مسلح قوتیں نہیں تھیں، تنے تنہا تھے، لیکن ان کے پاس مردانہ جگر تھا، ان کے پاس ان کے دل مضبوط تھے، ان کے گردے مضبوط تھے. اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو بلا خوف و خطر، بلا کسی ڈر کے اور بغیر کسی پیش آمدہ حالات کا تصور کیے ہوئے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ لگا دیا اور اس ملک کو طویل جہد مسلسل کے بعد 400 سال کی تاریخ ہے ہندوستان کی آزادی کی، اور 400 سالہ ہندوستان کی تاریخ میں بے شمار قربانیاں اور بے شمار شہادتیں ملتی ہیں، جس کے بعد یہ ملک ہمارا آزاد ہوا. اور آج کے دن 26 جنوری 1950 کو ہندوستان کا قانون اسٹیبل ہوا، قانون نافذ کر دیا گیا کہ آج کے بعد سے اس ملک کے باشندے اس قانون کے مطابق عمل کریں گے. اور یہ قانون ایسا تھا جس میں فنڈامنٹلز، بنیادی رائٹس، مذاہب کا تحفظ،
اور مذاہب پر عمل کرنے کی آزادی سبھی کو یکساں طور پر تھی۔ یہ اس ہندوستان کے قانون کی خاصیت تھی کہ سبھی کو یکساں ٹریٹ کیا گیا، اور چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، امیر ہو، غریب ہو، دولت مند ہو یا کوئی بھی ہو۔ ریفلیکشن بہت زیادہ آ رہا ہے یہاں پہ، موبائل کا نہیں ہو تو ٹھیک۔ تو یہ جو آزادی تھی وہ مذاہب کے اعتبار سے یا اسی طریقے سے شعبۂ زندگی کے اعتبار سے یکساں تھی، اور قانون نے یہ پیغام دیا کہ آج سے اس ملک کے لوگ اس قانون کے پابند رہیں گے اور اس قانون کو اپنے اوپر لاگو کریں گے، اپنے اوپر جاری کریں گے۔ لہٰذا 2-2.5 سال کی مدت کے بعد یہاں کے پڑھے لکھے لوگوں نے اور ودوانوں نے، قانون کے جانکاروں نے اس ملک کو اپنا قانون بنا کر کے دے دیا، اور وہ اپنے قانون کو انہوں نے اپنے اوپر جاری کر لیا، اپنے اوپر اس کو اسٹیبل کر لیا کہ آج کی تاریخ کے بعد سے ہندوستان کا ہر باشندہ یہ کوشش کرے گا کہ اس کو اسی قانون کے دائرے میں چلنا ہے اور اس سے باہر نہیں جانا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز کے اندر، یا جو لوگ عدالتوں کے اندر گئے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ انصاف کی جو دیوی پہلے عدالت میں ہوا کرتی تھی، جس کی آنکھ پر ایک کالی پٹی بندھی ہوتی تھی، وہ اس بات کا عندیہ اور اشارہ تھا کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے اندھا ہے۔ قانون کسی کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا کہ سامنے والا ہندو ہے یا مسلمان ہے، امیر ہے یا غریب ہے۔ اس کے یہاں فیکٹ، ثبوت اور دلائل پر بات ہوتی ہے۔ جس کے حق میں دلیل ہوگی اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ بہت اہم چیز تھی، بہت عظیم الشان چیز تھی جو باشندگان وطن کو ملی۔ لیکن افسوس ہے کہ جس طریقے سے وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے اور ہندوستان کی روح کو صدمہ پہنچتا گیا اور یہاں کی روح کو مزمحل کرنے کی کوششیں کی جاتی رہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آزادی کے بعد ہندوستان ایک ترقی یافتہ اور ایک بھائی چارے کے اندر مثالی ملک بنتا۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہندوستان جن بنیادوں پر قائم ہوا تھا، آزادی جن بنیادوں پر ملی تھی اور قانون سازی کا عمل جن بنیادوں پر لایا گیا تھا، وہ بنیادیں آج عنقا ہو چکی، آج کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ آج ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کا نعرہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور لوگ حقیقت میں اسی کے قائل ہیں، لیکن حکمرانوں کے ذریعے، تاجداروں کے ذریعے اور وہ لوگ جو طاقتوں پر جن کا قبضہ ہے ان کے ذریعے اس چیز کو باقاعدہ طور پر جاری نہیں کیا گیا۔ یہ سلوگنز اور نعروں میں رہا، لیکن حقیقی زندگی میں یہ فیکٹ اور اسٹیبلش نہیں ہو پایا۔ اسی لیے آزادی کے بعد سے اس ملک کی اقلیتوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور خاص طور سے مسلمانوں کے ساتھ بھید بھاؤ کیا جاتا رہا، ان کو پریشان کیا جاتا رہا۔ میرے دوستوں، قانون اس بات کا پیغام دیتا ہے اور آزادی ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ ایک ہو کر کے، مل جل کر کے رہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں، چاہے وہ اصحاب اقتدار ہوں، چاہے معاشرے کے لوگ ہوں، سوسائٹی کے لوگ ہوں، یا پھر اپنے گھر اور خاندان محلے کے لوگ ہوں۔ ہمارے اندر یونٹی ہونی چاہیے، ایکتا ہونی چاہیے، مذہب کی بنیاد پر یا مذہب سے الگ انسانیت کی بنیاد پر۔ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے تب تک ہم ترقی نہیں کر پائیں گے اور ہمارا معاشرہ بہتر نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے کہ ہمارے ملک کی جو خصوصیت ہے وہ یہی ہے کہ یونٹی ان ڈائیورسٹی، کثرت میں وحدت، کہ ہمارے ملک میں بے شمار لوگ ہیں، بہت سے مذاہب کے لوگ ہیں، بہت سے طور طریقے کے لوگ ہیں، لیکن سب جب ایک ہو کر کے رہیں گے، مل جل کر کے رہیں گے اور ناحق کسی کو پریشان نہیں کریں گے، تب جو اس ملک کا اصل روح، اس ملک کی اصل روح ہے وہ سامنے آئے گی کہ یونٹی ان ڈائیورسٹی، کثرت میں وحدت، چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں اور تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو۔ اس لیے آج میں 26 جنوری کو سبھی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اس ملک کے حکمرانوں کو، اس ملک کے لوگوں کو، اس ملک کے باشندوں کو اور اصحاب اقتدار جو کسی بھی عہدے پر، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اس ملک کو جوڑ کر کے چلیں اور
اور پیار و محبت جو ہماری آزادی کے زمانے میں تھی، آج سے 50-60 سال پہلے تھی، وہ قائم ہو جائے۔ مذہب کی بنیاد پر کسی کو برا نہ کہا جائے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی، اسی طرح سے مل جل کر ہم سب کو رہنا ہے، تب ہمارا دیش بھارت ترقی کرے گا اور ایک مثالی ملک بنے گا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو بہترین ترقیوں سے نوازے اور ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔